کرنا۔ ابو بکر عرض کر رہے ہیں اگر مجھ سے کوئی آپ کی نبوت کی دلیل مانگے، حضور نے فرمایا اے عبداللہ کیا یمن کے علاقے میں شیخ عزد یمنی کا تجھ سے ملنا اور مجھ پر ایمان لانا اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، آقا کہاں یمن، کہاں میں وہاں گیا تھا، آپ تو وہاں پر نہ تھے اور میری اس سے ملاقات، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کیا، آپ کو کس نے بتلا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نبعنی العلیم الخبیر، میرے علیم و خبیر رب نے مجھے اطلاع دے دی ہے، مجھے پہلے سے بتلا دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اور نبیوں کے اور پیغمبروں کے قصرے ان کے آنے کے بعد ہوئے، آمنہ کے لال کے تذکرے ان کی آمد سے پہلے ہوئے۔ یہ جو ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، کسے کہتے ہیں؟ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ اول مانا پہلا یا پہلی، ربیع الاول کا مانا پہلی بہار۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں پہلی بہار میرے آقا کی آمد سے ہوئی۔ پہلی بہار کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرے آقا کی آمد سے، کہ جب کفر کا دور مارا تھا، ظلمات کا دور مارا تھا، شرک و بدعات کا دور مارا تھا، فسق و فجور عام تھا، شرابیں پانی کی طرح پی جاتی تھیں، بہن کو بھائی کا خیال نہ تھا، بھائی کو بہن کا خیال نہ تھا، بیٹے کو باپ کے حقوق کا علم نہ تھا، بیٹی کو ماں کے حقوق کا علم نہ تھا، باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کر دیتے تھے، حیوانیت شباب پر تھی۔ اس وقت میں سب سے پہلی جو بہار آئی وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت۔ سبحان اللہ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم پھر سے ظلمت کی انہی تاریک اور عمیق وادیوں میں گھرے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے عقیدے کی بات کی، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت۔ آپ کی کانفرنس بہار مصطفیٰ کانفرنس، میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی، ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کسی کو کسی کے حقوق تک کا علم نہ تھا، بہن کے حقوق بھائی نہیں جانتا تھا، بھائی کے حقوق بہن نہ جانتی تھی۔ میرے آقا آئے بہار بن کر آئے، میرے آقا نے بتلایا او لوگوں بہنیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں سنو، میرے آقا امام الانبیاء سرسد الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، فتح مکہ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم حنین کے علاقوں میں گئے، ایک جگہ پہ ہم نے حملہ کیا، 4000 لوگوں کو قید کر کے لے آئے، 4000 لوگ قید مال ان کا لے آئے،
بکریاں لے آئے، تمام لوگوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے۔ میرے آقا نے، میرے محبوب نے صف در صف قیدیوں کا مطالعہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جب ان قیدیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، حدیث پاک میں واقعہ مذکور ہے، حضور علیہ السلام ایسے جا رہے ہیں، پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، یا اخی محمد، سبحان اللہ، اے میرے بھائی محمد۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کون ہے مجھے بھائی کہنے والا؟ یہ آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے، کس نے بلایا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، دیکھا ایک نحیفہ ضعیفہ کمزور سی گڑیا ہے، وجود کپ کپا رہا ہے، ہاتھ ایسے رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ایسے منہ اٹھا کے کہتی ہے، یا اخی محمد، اے میرے بھائی محمد، مجھے پہچانا نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، کون کون؟ کہتی ہے، بھائی میں بچپن میں جب آپ اماں حلیمہ کے پاس تھے، آپ کے ساتھ ہوتی تھی آپ کی رضائی ہمشیرہ شیمہ۔ کیا نام بتلایا؟ لاہور والوں نام یاد رکھنا، حضور کی بہن کا نام کیا ہے؟ شیمہ، حضرت شیمہ۔ کہنے لگی، بھیا آپ کو یاد ہو کہ جب اماں حلیمہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی، میں اس انتظار میں ہوتی تھی کب میری اماں جائے اور میں آپ کو گود میں اٹھاؤں، ہاتھوں پہ اٹھاؤں اور ہاتھوں پہ اٹھا کر لوریاں دوں۔ بھیا وہ وقت یاد کریں جب آپ اماں حلیمہ کی گود میں ہوتے تھے، میں ان ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ بھیا آج میں آپ کی قید میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں رسیاں آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور وہ شیمہ کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات یاد آ گئے۔ صحابہ کو بلایا، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ یہ بڑھیا جو دعویٰ کر رہی تھی کہ میں حضور کی بہن ہوں، واقعتاً میری بہن ہے، جلدی کرو اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو۔ حضرت شیمہ کی ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ کہنے لگی، بھیا تمہیں یاد ہوگا کہ میں ان ہاتھوں پہ اٹھا کر تم کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ۔ اگر زور سے سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو وہ لوری کے الفاظ بھی سناتا ہوں جو آج تک حدیث کی کتابوں میں سیدہ شیمہ حضور علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ان الفاظ سے لوری دیا کرتی تھی کہ یا ربنا ابق لنا محمدا، یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسعودا واکببت اعادیہ معا وحسدا۔ اے میرے رب، یا ربنا ابق لنا محمدا، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ لو۔ اے میرے اللہ میرے بھائی محمد کو سرداریاں عطا کر لو۔ اللہ میرے بھائی محمد کو نیک بخت بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کے دشمنوں کو خواب و خاسر کرنا۔ شیمہ عرض کرتی ہے، بھیا
آپ کو اللہ نے سرداریاں دی، آپ سردار بن گئے، میں تمہاری قید میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھے بچپن کا زمانہ یاد آ رہا ہے، میری بہن شیما آج میری قید میں ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ شیما کہتی ہے آقا میں اکیلی نہیں، یہ 4000 لوگ میرے قبیلے کے ہیں۔ بھیا بہنیں کبھی کبھی مانگا کرتی ہیں، ہمیشہ نہیں مانگتی، اتنے نمانیاں ہوتی ہیں۔ بھیا مہربانی کرو، ان 4000 لوگوں کو بھی چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، بڑے عرصے کے بعد میری بہن نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، آؤ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ بھیا ہمارا